ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسکول کے بچوں کو تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، مگر کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ پولیس یا پھر فوج اپنے دفتروں کو تالے لگا کر گھروں کو چلی گئی ہو کہ جی ہم نے بھی گرمیوں کی چھٹیاں کرنی ہیں؟ یا پھر ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے ہسپتالوں کو تالے لگا دیے ہوں، کلینک بند کر دیے ہوں اور وہ گھر چلے گئے ہوں کہ جی ہم بھی 2 مہینے کی چھٹیاں کریں گے؟ یا پھر سیکریٹریٹ بند ہو گیا ہو اور 2 مہینوں کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہو؟ بالکل نہیں ہوا ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ جج صاحبان جو ہیں وہ ہر سال 2 مہینوں کے لیے چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انصاف چھٹی پہ چلا گیا ہے تو اب جس کا جو دل میں آئے کرے۔ اب جتنے چاہے جرائم ہوں، وارداتیں ہوں، ناانصافیاں ہوں، جس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، انصاف اب چھٹیوں سے واپس نہیں آنے والا۔ تو یہ جو روش ہے یہ ماتحت عدلیہ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک جو ہے یہ برسہ برس سے یہ روش جو ہے یہ چلی آ رہی ہے، اور آج کل بھی سپریم کورٹ میں تعطیلات کا سیزن چل رہا ہے، اور انہی تعطیلات کی وجہ سے ہی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک مخصوص جماعت کے لیے مخصوص حالات میں جو مخصوص جج صاحبان نے مخصوص فیصلہ دیا تھا، اس کے خلاف جو نظر ثانی اپیل دائر کی گئی وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی ہو سکی، کیونکہ جج صاحبان جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آرام میں کسی قسم کا کوئی خلل جو ہے وہ واقع ہو۔ اور یہ خبر جب آئی کہ جو مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی ہے، اس نے 1 کے مقابلے میں 2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ریویو پٹیشنز ہیں یہ تعطیلات ختم ہونے کے بعد ہی سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کی جائیں۔ تو جب یہ خبر آئی تو کچھ یوٹیوبرز جو ہیں انہوں نے بڑی سنسنی خیز قسم کی معلومات دیں اور اس طرح سے بتائیں جیسے وہ جب میٹنگ ہو رہی تھی تو شاید وہ وہاں چائے دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، یا وہ جو میز کے نیچے کوئی صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جی کس طرح تکرار ہوئی، کس طرح سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو شٹ اپ کال دی گئی، پتہ نہیں کیا کس قسم کی بکواسات جو ہیں وہ سننے کو ملی۔ لیکن اب اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، یعنی کہ مصدقہ جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی آج کے شو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوٹیوبرز نے جو بے پر کی اڑائی ان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان جج صاحبان کو اپنے اختلافی نوٹ سے کس طرح سے بے نقاب کیا ہے، وہ جج صاحبان جو اپنے سیاسی ایجنڈے کے تحت سپریم کورٹ کو استعمال ہونے دے رہے ہیں اور سہولت کار کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا لکھا ہے، کس طرح سے ان ججوں کو بے نقاب کیا ہے، آج کے شو میں اس حوالے سے جو ہے میں بات کروں گا۔ تو جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا اور جس پہ جناب چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب جو ہیں وہ اسٹے آرڈر دے گئے تھے اور اس کو کالعدم قرار دیا تھا، پھر انہوں نے اس کے خلاف نظر ثانی اپیل جب آئی تو اس وقت تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن چکے تھے، اس پہ انہوں نے جو ہے وہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا اور اس میں سماعت ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ اس کمیٹی کو تفویض کر دیے اور وہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گئے۔ تو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے 3 رکنی جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج صاحبان پر مشتمل ہوتی ہے، اس کا 18 جولائی کی شام 4 بجے سپریم کورٹ بلڈنگ کا جو ججز بلاک ہے اس کے 2nd فلور پہ وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجود تھے، جبکہ جسٹس منیر مختاری جو چھٹی پر ہے وہ کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اچھا، اس کا جو ایجنڈا تھا وہ سیکرٹری کی طرف سے بتایا گیا کہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے خلاف نظر ثانی درخواستیں نہ صرف آئی ہیں بلکہ
انہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 7 کے تحت جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے، کیونکہ درخواست گزاروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے نظر ثانی درخواست میں کہ جی 15 دن میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کا کہا ہے، اگر 15 دن میں اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر یہ نظر ثانی درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، کیونکہ پھر حالات زمینی حقائق بدل جائیں گے، صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور پھر اس پہ سماعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سانپ گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے والی جو ہے وہ بات ہوگی۔ اس لیے ان جو ریویو پٹیشنز ہیں ان کو جلدی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے یہ اس مقدمے کو سنا ہے اور اس پہ جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، تو اب نظر ثانی درخواستیں جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کا یہی جو 13 رکنی بینچ ہے اسے وہ سن سکتا ہے اور اسے ہی سننا چاہیے، لیکن چونکہ جج صاحبان جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں اور بعض جج صاحبان ملک سے باہر بھی ہیں، مثال کے طور پہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ چھٹیاں گزارنے پاکستان سے باہر گئی ہوئی ہیں، تو ایک یہ وجہ بتائی کہ جی ججوں کے آرام میں جو ہے وہ خلل نہ پڑے، تو اس وجہ سے اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی کہ جی چونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی، تو ڈیٹیلڈ ججمنٹ کے بغیر ریویو پٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک مرتبہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی ستمبر کے بعد ان ریویو پٹیشنز کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا دونوں جج صاحبان سے، اور انہوں نے کہا کہ ان ریویو پٹیشنز کو جو ہے وہ فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ آئین نے درخواست گزاروں کو نظر ثانی کا حق دیا ہے اور جج صاحبان جو ہیں انہوں نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ جج صاحبان کی چھٹیوں، آرام، سکون، سہولت کے بجائے، ان کی آسانی کے بجائے آئین کو ترجیح دینا چاہیے، اور یہ جو ریویو پٹیشنز ہیں انہیں فوری طور پہ سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر فوری طور پہ سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ نا انصافی ہوگی۔ اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو تفصیلی فیصلہ نہ آنے کا عذر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ بھی عدالت کی اپنی تاخیر ہے، اور یہ جورسپروڈنس کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر تاخیر جج صاحبان کی طرف سے ہو، اگر تاخیر عدالت کی طرف سے ہو تو اس کا اثر جو درخواست گزار ہے اس پر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ ڈیٹیل ججمنٹ نہ آنا یہ عدالت کی اپنی تاخیر ہے، درخواست گزاروں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کی سزا درخواست گزاروں کو جو ہے وہ کیوں دی جائے۔ تو اس پہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دے کے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، اور اس 1 ہفتے میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ چھٹیاں گزار کے واپس آ سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس پہ جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں انہوں نے جو فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے اور اسے سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ نئے عدالتی سال کا آغاز ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہونا ہے، اور ایک بار تعطیلات کا اعلان ہو جائے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان چھٹیوں پر چلے جائیں تو ان کی تعطیلات منسوخ نہیں کی جا سکتی، اور یہ تعطیلات منسوخ کرنے کا اختیار نہ تو اس کمیٹی کے پاس ہے اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جج صاحبان کی چھٹیاں منسوخ کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ملک گیا بھاڑ میں، چاہے آسمان گر جائے، چاہے قیامت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جج صاحبان کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ جج صاحبان کی جو چھٹیاں ہیں، جج صاحبان کی جو تعطیلات ہیں وہ ایک دفعہ ہو گئی، پھر انہیں واپس ڈیوٹی پہ نہیں بلایا جا سکتا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے جو فرمایا وہ سب قوم کا سرمایہ، میں نہیں کہہ رہا، نقل کفر کفر نہ باشد، جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بار انصاف چھٹی پر چلا گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی اور انصاف کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اچھا، ایک اور جو قابل غور بات ہے جو اس میٹنگ کے دوران بھی جو ہے وہ سامنے آئی، وہ یہ ہے جناب کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو سیکشن 7 ہے
وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی درخواست گزار عبوری ریلیف کے لیے فوری سماعت کی درخواست دے تو اسے 14 دن کے اندر اندر سماعت کے لیے مقرر کرنا ضروری ہے۔ یہ جو آئین کی یہ شک ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 7، اس کو بھی یہ جج صاحبان جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے، اور اسے بھی جج صاحبان کے آرام پر، جج صاحبان کی سہولت پر، جج صاحبان کی چھٹیوں پر جو ہے وہ فوقیت دے دی گئی کہ آئین جائے بھاڑ میں، آئین جو بھی کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو بھائی چھٹیاں منا کے ہی واپس آئیں گے۔ تو یہ فرمایا ہے جسٹس منیب اختر اور جناب جسٹس منصور علی شاہ نے۔ اچھا، اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختلافی نوٹ میں ایک اور بھی اہم بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اچھا، 17 مئی 2022 کو، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اپنے اختلافی نوٹ میں بتا رہے ہیں، 17 مئی 2022 کو سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63 اور 63A کی تشریح کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا۔ یہ وہی فیصلہ ہے جس میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا، اور یہ 3-2 کی اکثریت سے جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے، اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، یعنی یہ جو 5 رکنی بینچ تھا اس میں 3 جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، 2 جج صاحبان جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس اکثریتی فیصلہ دینے والوں میں سے ہیں جسٹس منیب اختر، اور ایک جج جو ہیں وہ اختلافی نوٹ لکھنے والوں میں سے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل۔ تو لکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ 17 مئی 2022 کو یہ جو فیصلہ دیا گیا، جون میں 2022 میں اس کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی گئی، 26 ماہ گزر گئے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ریویو پٹیشن ہے اسے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان اور 2 جج صاحبان وہ جو فیصلہ دینے والوں میں سے ہیں جو اس بینچ میں موجود تھے جس نے 63A اور 63 جو شک ہے آئین کی اس کے حوالے سے سماعت کی اور فیصلہ دیا، یعنی جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان 5 جج صاحبان پہ مشتمل بینچ بنا دیا جائے، اور وہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ ان ریویو پٹیشنز کو بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کرے اور اس پہ سماعت کرے، لیکن اس پہ بھی جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ نہیں مانے، اور عذر وہی کہ جج صاحبان جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں، ان کے آرام میں خلل پڑے گا، وہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، وہ انہیں چھٹیاں جو ہیں وہ مختصر کر کے واپس آنا پڑے، ذاتی مصروفیات انہیں ترک کرنا پڑ جائیں، یہ جج صاحبان نے کہا کہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو یہ اس کا سر درد ہے۔ جج صاحبان تو چھٹیوں پہ چلے گئے تو پھر وہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ اچھا، یہ ویسے تو یہ جو 2 مہینے کی چھٹیوں کا قانون ہے، میرے خیال میں اس قانون کو ہی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف تو ایک لمحے کے لیے بھی چھٹی پہ نہیں جا سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی چونکہ جج صاحبان چھٹی پہ ہیں لہذا آپ دفع ہو جائیں، آپ کہیں اور جا کے جو ہے وہ انصاف مانگیں۔ تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ جج صاحبان تو دور کی بات ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، انہیں جو ہے وہ چھٹی پہ گئے ہوتے ہیں، آدھی رات کو اگر انہیں کال آ جاتی ہے کہ جی کوئی پیشنٹ آیا تو انہیں اٹھ کے آنا پڑتا ہے، اور جج صاحبان کہتے ہیں کہ جی ہم چھٹیوں پہ چلے گئے، ہمارے آرام میں خلل نہ ڈالیں، اب ہم چھٹیوں کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ تو یہ کس قسم کا قانون ہے، اسے جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اتنی جو جج صاحبان کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، جو مراد دی جا رہی ہیں، وہ کیا اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ بچوں کی طرح 2 مہینے کی چھٹیاں انجوائے کریں؟ اچھا، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جو فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے مخصوص جج صاحبان نے مخصوص جماعت کے حق میں،
اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی 15 دن میں اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی دقت ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی رکاوٹ آئے، تو الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں ہی وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور ہم اس پہ چیمبر میں سماعت کر کے حکم جو ہے وہ جاری کر دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انصاف تو چھٹی پہ چلا گیا ہے، جج صاحبان تو تعطیلات پر ہیں۔ اب اگر یہ ریویو پٹیشن سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جج صاحبان چھٹی پہ ہیں، تو اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا 15 دن کے اندر اندر، الیکشن کمیشن کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جج صاحبان سے توقع یہ کی جانی چاہیے کہ وہ چھٹیاں گزار کے ہی واپس آئیں گے، اور محض اس لیے کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، وہ اپنی تعطیلات جو ہیں وہ ختم کرنا نہیں چاہیں گے اور وہ واپس سے نہیں آئیں گے، تو توقع تو یہی کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے جو ترازو کے دونوں پڑ رہے ہیں اگر وہ برابر ہیں تو پھر وہ ایک سائل کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جج صاحبان کہیں کہ نہیں ہم چھٹیوں پہ ہیں، اور دوسرا سائل جو ہے وہ اگر آئے تو جج صاحبان جو ہے وہ جوتی بھی نہ پہنے اور شب خوابی کے لباس میں دوڑتے چلے آئیں اور کہیں جی عالی پناہ بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کو، ہم حاضر ہیں، گڈ ٹو سی یو۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جب اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے کسی رہنمائی کے لیے، کسی رکاوٹ کی صورت میں یا فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے، تو پھر یہ جج صاحبان کیا کرتے ہیں؟ اگر تو ایسی صورت میں یہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی چھٹیاں ختم کر کے، اپنی ذاتی مصروفیات ترک کر کے آ جاتے ہیں ریلیف دینے کے لیے کسی مخصوص جماعت کو، کسی مخصوص پٹیشنر کو کہ جی یہ مخصوص حالات میں ہیں اور اس میں ہمیں آنا پڑا، تو پھر ان کی جو منافقت ہے سوری ٹو سے، اور ان کا جو دوغلا پن ہے، ان کا جو تضاد ہے، وہ ظاہر ہے کہ عیاں ہو جائے گا، اور صاف معلوم ہو جائے گا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ سیاسی ایجنڈے کے تحت چالیں چل رہے ہیں، وہ انصاف نہیں کر رہے، بلکہ اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر، ذاتی جماعتی سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پر یہ جو انصاف فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے جو بڑی عدالت ہے پاکستان کی، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا وہ اب ستمبر کے دوسرے ہفتے تک چھٹیوں پر ہی رہتے ہیں، یا پھر یہ چھٹیاں جو ہیں یہ اچانک ختم کر کے وہ کسی مخصوص سائل کی سہولت کاری کے لیے واپس آ جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔